अस्सलामुअलैकुम। AI न्यूज़ में खुश आमदीद। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की जानब। सबसे पहले चलते हैं चतराल की जानब। ज़िला अपर चतराल का जन्नत नज़ीर वादी रीश बार बार सैलाब की वजह से मुतासर हुआ। महकमा सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन ने इस बस्ती को मज़ीद सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए हफाजती दीवार और कम्यूनिटी हॉल तामीर किया है, जिससे काफ़ी हद तक इस बस्ती की हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। तफसीलात गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। जिला अपर चतराल की खूबसूरत वादी रेशन 2010 से बार बार सैलाब की जद में आया, जिसने इस वादी का नक्शा बदल डाला। महकमा सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने रेशन को मजीद तबाही से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और एक कम्युनिटी हॉल भी 3 माह के करीब अरसे में तैयार करवाया। ये काम UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत तकमील पाया। इन मनसूबों को देखने और इनके इफ्तिताह करने के लिए UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर समूएल रेस और इनके हमरा UNDP की खातून नुमाइंदे भी आए। इस मौका पर उन्होंने कम्युनिटी हॉल के सामने पौधे भी लगाए। UNDP की टीम के साथ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद यासीन खान वजीर, महकमा जंगलात के SDFO और इलाके के मुहिद्दीन भी मौजूद थे। उन्होंने रेशन में उस जगह का भी दौरा किया जो 2015 की सैलाब में मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ था, और पेशावर चतराल का मेन शाहराह भी सैलाब की जद में आकर दरियाबुर्द हुआ था। इन मेहमानों ने रेशन बिजली घर का भी दौरा किया जो सैलाब में तबाह हो चुका था। डॉक्टर समूएल रेस ने मीडिया से भी बातचीत कर ली। Early warning is very important for communities to be able to be safe. Our ability to conduct quite a lot of rehabilitation. डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने इस अज़म का इजहार किया कि वो चतराल की बंजर जमीन को ज़ेरे काश्त बनाने के साथ साथ जरी जमीन की भी हिफाजत करेंगे। एंड वाटर कंजर्वेशन भी एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का एक सूबाई इदारा है जो ज़मीन और पानी दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इलाके के लोगों ने इन तरक्याती कामों को निहायत सराहा। अगर पहले ये प्रोटेक्शन वाल अगर यहाँ पे होते तो इतनी नुकसानात हमारी नहीं होती। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अरकान ने भी अपने इदारे के बारे में अज़हार ख्याल किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अभी प्रोग्रेस में है और काम कंप्लीट भी हुए हैं, तो इसमें भी हमारे फीमेल का यही रोल है। उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में हम गए, उन लोगों ने काफ़ी हमारी सपोर्ट की। सर जब हम ये बनाएंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके घर जो है वो मतलब सैलाब नहीं लेकर जाएगा, वो सेफ़ हो जाएंगे, फिर उनके ज़मीनात जो है वो बच जाएंगे। इससे हमारे लिए उनके लिए बहुत फ़ायदा है लोगों। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो फ्लड आ रहा है, ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, इस वजह से जो फ्लड आ रहा है इससे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हिट हो रहा है, लोगों की आबादी हिट हो रहे हैं, मकानात हो रहे हैं, जानी नुकसान हो रहा है। इब्तिदाई तकरीब के मौका पर ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के शहजादा इक़्तिदारुल मुल्क, सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान, महकमा जंगलात, वाटर मैनेजमेंट और इलाके के मुहिद्दीन भी कसीर तादाद में शरीक थे। रेशन के लोगों ने मेहमानों की इजाज़त में पोलो मैच का भी एहतमाम किया। डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने खिलाड़ियों में नक़द इनामात तकसीम किए ताकि उनको हौसला अफजाई हो सके। वाज़ेह है कि रेशन में बार बार सैलाब की तबाहकारियों की वजह से खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल पोलो काफ़ी अरसे से नहीं खेला गया था। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जानिब से रेशन जैसे वल्नरेबल इलाके में जो हिफाजती दीवार तामीर की गई, उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्तों में यह इलाका सैलाब की तबाहकारियों से बच सकेगा। फारूकी, रेशन, अपर चतराल। खबर शामिल करते हैं कसूर से। कसूर में पाक भारत क्रिकेट मैच पर पर्ची जुआ करने वाले 11 मुलजमान को गिरफ्तार करके कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO कसूर ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO A डिवीज़न और SHO B डिवीज़न को शाबाश दी। रिपोर्ट करेंगे मलिक रशीद अहमद। DPO कसूर तारिक अजीज के अहकामात पर कमारबाजी, सट्टा और जुआ खेलने वालों के खिलाफ थाना A डिवीजन और थाना B डिवीजन की कार्रवाइयां। SHO थाना A डिवीजन आसिफ जवेद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि SHO थाना B डिवीजन वहीद आरिफ की निगरानी में पुलिस टीम ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। मौका से जुए पर लगी रकम कब्जा में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया गया। DPO कसूर की हिदायत के मुताबिक जुआ और सट्टा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अच्छी कार्रवाई पर DPO कसूर तारिक अजीज ने आसिफ जवेद और वहीद आरिफ और उनकी टीमों को शाबाश दी और अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज करने के अहकामात जारी किए। मलिक रशीद अहमद, AI न्यूज़, कसूर। रुख करते हैं सरगोदा की जानब। पंजाब भर में सरकारी गंदम का कोटा जारी ना होने की वजह से आटे के न सिर्फ नर्ख बढ़ रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में इसके बहरान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महकमा खुराक की जानब से सरकारी गंदम का कोटा ताहाल जारी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से फिरोज मिल मालकान 4,600 से 4,750 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद बिलाल।
جی بالکل، سرگودا میں بھی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے. دالیں، آٹا، چینی، گھی، ہر چیز کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ایک آٹا ہی ہے جسے لوگ جو ہے 2 وقت روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں. جو 10 کلو کا گٹو ہے آٹے کا وہ 1320 روپے سے لے کے 1360 روپے تک جو ہے وہ شہر اور دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے پریشان ہے. اس وقت ہمارے ساتھ فلور ملز ایسوسی ایشن کے رہنما روز ساجد صاحب موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آٹے کی قیمتیں کیوں زیادہ ہیں اور حکومت اس میں ریلیف جو ہے عوام کو کیوں نہیں دے پا رہی. یہ جو محکمہ ہے خوراک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سبسیڈائز نہ دے، لیکن جو اس کی قیمت ہے 3900 روپے فی من کے حساب سے انہوں نے گندم پرچیز کی ہے، اسی حساب سے ان کو کوٹا عوام کو دینا چاہیے، نہ کہ یہ بزنس کر کے اس کو 4100-4200 روپے پر لے جائیں. اگر انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور جو کہ دینا چاہیے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. مارکیٹ میں اس ٹائم 10 کلو کا بیگ 1400 روپے کے حساب سے سیل ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوراً یہ گندم ریلیز شروع کرے، جس کی وجہ سے عوام کو کم سے کم 1100-1150 روپے کا بیگ ملے گا. اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو بزنس نہ کرے، اس کے اوپر صرف جو 3900 روپے میں انہوں نے پرچیز کی ہے عوام سے گندم، اسی حساب سے یہ کوٹا ایشو کرے. اگر یہ نہیں کرے گی تو عوام آگے بھی غربت کی اس میں پرابلم میں پھنسی ہوئی ہے اور مزید مہنگائی میں پھنس جائے گی، جو کہ دن بہ دن اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ یہ دسمبر جنوری فروری ہمارے ڈسٹرکٹ سرگودا میں 5 لاکھ آدمی باہر سے آتا ہے جو کہ شوگر ملز اور کنو فیکٹریوں میں کام کرتا ہے. اس کی وجہ سے آٹا مزید مہنگا ہونے کا خطرہ ہے، شارٹ بھی ہو جائے گا اور مہنگا بھی ہو جائے گا. میری پرزور اپیل ہے کہ فوراً گندم کو ریلیز کیا جائے اور یہ عوام کو سہولت دی جائے. گندم جو ہے وہ سرکاری سطح پر ریلیز کی جائے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے. سبسڈی تو پہلی بات ہے دینی چاہیے، لیکن اگر سبسڈی حکومت وقتی طور پر نہیں دے پا رہی تو اس کی قیمتیں جو ہے گندم کی اس کو کم کیا جائے، تاکہ عوام کو یہ تقریباً جو آٹے کا گٹو ہے 1150 میں بآسانی جو ہے وہ مل سکے. 10 کلو کا جو گٹو ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی سیزن شروع ہونے والا ہے کنو کا، تو ایک لیبر بڑی تعداد میں سرگودا آئے گی کیونکہ یہ کنو کی بڑی مارکیٹ ہے. تو اس لیبر جو ہے باہر سے آتی ہے تو اس آٹے کا استعمال جو ہے وہ بڑھ جائے گا، تو گندم کی شارٹیج کا بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کچھ نہ اچھے اقدامات کرے جس سے غریب آدمی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے. جی چلتے ہیں قصور کی جانب. فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی خواتین نے بلدیہ چوک میں ریلی نکالی. ریلی میں خواتین اور بچیوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کر کے فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا. رپورٹ کریں گے قصور سے آصف بھٹی. فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. بلدیہ چوک میں جماعتی اسلامی شعبہ خواتین نے لبیک اقصی ریلی نکالی. ریلی میں سینکڑوں خواتین اور بچیوں نے شرکت کی. خواتین اور بچیوں نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں نعرے درج تھے. خواتین اور بچیوں کے فلک شگاف نعروں اسرائیل مرد آباد سے فضا گونج اٹھی. خواتین اور بچوں نے سروں پر کفن باندھ کر مسلم ممالک کو جھنجھوڑنے کے نعرے بھی لگائے. مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرنے والے یہودیوں کے لیے سرزمین فلسطین تنگ کر دی جائے گی اور نام محمد تا قیامت زندہ رہے گا. آصف بھٹی، AI نیوز، قصور. چلتے ہیں داؤد خیر میاں والی کی جانب. نواب ملک وحید خان آف کالا باغ اور پیر آف بھور شریف صاحبزادہ ضیاء اللہ کی کوششوں سے دوہرے اقدام قتل کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا گیا. مزید اقرار کریں گے سید عابد حسین شاہ. جی بالکل ہو.
نواب ملک وحید خان آف کالاباغ اور پیر آف بہور شریف صاحبزادہ ضیاء اللہ کی کوششوں سے جو ہے وہ دورے قتل کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ بلو خیل برادری سکنہ کنڈل اور کلو برادری جو ہے وہ سکنہ کلواں والا کے درمیان جو ہے 2 سال سے دورے قتل کی دشمنی جو چلی آ رہی تھی۔ بلو خیل برادری نے کلو برادری کے 2 افراد پہلوان اور شبیر کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ یہ کلواں والا کا علاقہ ہے تحصیلی سکھیل میں، جہاں نواب ملک وحید خان آف کالاباغ اور نواب زادہ ملک مزمل علی خان، نواب زادہ ملک امیر محمد خان کی سربراہی میں جو ہے وہ یہاں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ علاقہ کے عمائدین، علماء کرام اور دیگر معززین علاقہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس تقریب میں شریک ہوئے۔ اس تقریب میں جو ہے وہ سابق MP اور وزیر آبپاشی بھی رہے ہیں امانت اللہ خان شادی خیل، انہوں نے بھی جو ہے وہ خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی ہے۔ اور دونوں جو ہے فریقین کے مابین عرصہ 2 سال سے چونکہ یہ دشمنی چلی آ رہی تھی، ان کے جو رشتہ دار دوست احباب ہیں انہوں نے بھی اس تقریب میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تو یہ جو دشمنی ہے اب یہ دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے تمام اختلافات جو ہے وہ بھلا کر آئندہ بھائیوں کی طرح رہنے کا جو ہے وہ وہاں جہاں اس تقریب میں عہد کیا ہے۔ اور نوابزادہ ملک وحید خان اور پیر جو ہے بہور شریف ضیاء اللہ کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اس موقع پر نوابزادہ ملک وحید خان نے جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان کی جو ہے وہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم نے دشمنیوں کو جو ہے وہ دوستی میں تبدیل کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ دشمنی کا جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لوگ جو ہے وہ دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں، اور یہ قتل کی خاص کر جو دشمنیاں ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے ہم ان کو اپنے ضلع سے جو ہے وہ ختم کریں، اور لوگ جو بھائی چارہ اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ سید عابد حسین، AI نیوز، دودھ خیل میاں والی۔ میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے لیو انکیشمنٹ اور LPR کے قوانین کی خلاف ورزی پر احتجاجی دھرنا دیا، جس میں بلدیہ ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مطالبات منظور ہونے تک اپنے قائدین کی رہائی تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ فاروق آباد سے عمیر کمبو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے لیو انکیشمنٹ LPR کے قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قلم چھوڑ ہڑتال کی اور آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن کے زیر اہتمام احتجاجی دھرنا دیا۔ ملازمین نے کہا کہ ہمارا معاشی قتل بند کرتے ہوئے سابقہ پینشن رولز کو بحال کیا جائے اور ہمارے شاہین ملی لیبر فیڈریشن کے قائدین کو فی الفور رہا کیا جائے۔ مطالبات یہ ہیں کہ جنہوں نے گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ لیو انکیشمنٹ اور جو ہے نا LPR وہ ختم کر دی ہے، اگر وہ بحال نہیں ہوتی تو ہمارا دھرنا جو ہے وہ احتجاجاً ابھی تک جاری رہے گا جب تک یہ بحال نہیں ہوتی۔ تو یہ معاشی قتل ہوا ہے ملازمین کے ساتھ، اور جب تک معاشی قتل بند نہ ہوگا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ کام کو نہیں کریں گے اور ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ اسی طرح شاہین یونین کے تمام عہدیدار، تمام شاہین کے جتنے بھی قائد ہیں وہ کام بند کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈر یہ انہوں نے گرفتار کیے ہیں ان کو آزاد کریں تو ہم اپنا پھر دھرنا جو ہے وہ ختم کریں گے۔ میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کا معاشی قتل بند کرتے ہوئے پینشن رولز واپس کیے جائیں۔ آج تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے AI نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔